بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں موجودہ حالات پر کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان حالات کے اوپر ہم نے جو جنگوں والے حالات چل رہے ہیں اس وقت، اس پر ہم نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی بنائی تھیں، اس پر ہم نے کچھ باتیں کی تھیں، لیکن اس وقت چونکہ صورتحال سامنے آ چکی ہے، ذرا مزید اس میں کلیئرٹی آ چکی ہے جو موجودہ حالات ہیں، اس لیے سمجھنا پہلے کی نسبت تھوڑا سا زیادہ بہتر مجھے لگ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب ہم انالیسس دیتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایکچول جو سچویشن ہوگی معاملات کی وہ کس طرح ہوگی، صرف ہم اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایکچول سچویشن سامنے آتی ہے تو پھر ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو حضرت حذیفہ کا انٹرسٹ ان معاملات کے اوپر تھا، اینڈ آف ٹائمز کے اوپر، تو اس میں زیادہ وہ دلچسپی لیتے تھے، اور اس میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھی ظاہری بات ہے ان کی ایفرٹس تھیں کہ بھی وہ کہیں ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو وہ ان کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینڈ آف ٹائمز کی جو حدیث ہیں دور فتن کی، فتنوں کی، تو وہ ہمیں انہوں نے ساری بتا دی تھی، لیکن جب کوئی معاملہ ہمارے سامنے ایسا ہوتا تھا جس کو ہم دیکھ لیتے تھے تو ہمیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد آ جاتے تھے کہ انہوں نے بالکل ایسا ہی کہا تھا اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ ہم صرف انالیسس دیتے ہیں، لیکن جب چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس کی مزید انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ سمجھنے میں، اس حدیث کو، ان باتوں کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حدیث کوٹ کی تھی جس میں ہم نے بیان کیا تھا بیت المقدس کی آبادی، پھر مدینہ کی ویرانی، پھر خون ریزیوں کا آغاز، بڑی خون ریزیوں کا آغاز، اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، اور اس کے بعد دجال۔ اس میں یہ 5 پوائنٹ تھے اس حدیث میں۔ تو اس میں ہم نے جو ڈیکوڈنگ کی تھی، اس میں جو ہم نے ڈیکوڈنگ کی تھی وہ بیت المقدس کی آبادی کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ تقریباً 1950 سال بعد جا کے یہ اس کو ڈکلیئر کر پاتے ہیں، دنیا سے ایکچولی منوا پاتے ہیں کہ یہ جو یروشلم ہے یہ یہودیوں کا کیپٹل ہے۔ تو یہ 2017 میں ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کو بیسیکلی پورا یروشلم جو ہے نا تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا کیپٹل ہے، اور یہ 1950 سال بعد جا کے ان کو یہ یروشلم ان کے قبضے میں آتا ہے، ایکچول آفیشلی ان کے قبضے میں آتا ہے۔ 1950 سال لگے۔ جو ٹائٹس تھا جس نے ان کو نکالا تھا 70 عیسوی میں، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ سارے ہوئے تھے، جس کو کروسیفیکیشن وغیرہ والے سارے معاملہ جس کو عیسائی جس طرح کوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں تو پتہ چلتا ہے کلیئرٹی میں قرآن سے کہ وہ ان کو مارا نہیں گیا تھا، ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ اس بارے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم نے جو ایپیسوڈ بنایا ہے، اس میں قرآن میں واضح طور پہ یہ دلائل موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر آئیں گے، تو اس میں بھی ہم نے سارے دلائل دیے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل بھی انہوں نے ان کو نہیں مارا تھا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ قرآن میں واضح طور پہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور 2 آیات ایسی ہم نے کوٹ کی تھی، بتائی تھی کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر واپس آئیں گے۔ بہرحال یہ باتیں دوسرے نکل جائیں گی۔ میں جس موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ بیت المقدس کی آبادی۔ بیت المقدس کی آبادی یہودیوں کا ایک بہت بڑا، ایک ایکسٹرا آرڈنری، ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ یہ 1950 سال بعد یروشلم آفیشلی ڈکلیئر ہو جاتا ہے یہودیوں کا کیپٹل۔ اس کو ہم نے ڈیکوڈ کیا بیت المقدس کی آبادی سے، 2017 میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ مدینہ کی ویرانی ہو جاتی ہے۔ مدینہ بیسیکلی نا مسلمانوں کا مرکز ہے۔ مدینہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے اس کا اس طرح خالی ہو جانا، اور مدینہ کے بارے میں تو گارنٹی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں کہ اس میں تو یہ تو خیر والی جگہ ہے، اور
اس میں برکتوں کی دعائیں کی ہیں، بے تحاشا حدیث موجود ہیں، اور ایون طاعون جیسی بیماری بھی نہیں آ سکتی، دجال بھی نہیں آ سکتا، تو بڑی سیفسٹ پلیس ہے دنیا میں۔ تو اس کا خالی ہو جانا یہ ایکسٹرا آرڈنری یہ معاملہ تھا۔ بے شک کرونا کا امپیکٹ پڑا، ساری دنیا میں پڑا، لیکن جس طرح کا امپیکٹ اس کا مدینہ میں پڑا ہے وہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو کہ سارا سال جو کہ بالکل پیکڈ رہتی ہے، اور ساری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے حرم ہے۔ ہمارے لیے یہ جس طرح مکہ حرم ہے اس طرح ہمارے لیے مدینہ بھی حرم ہے۔ جو مکہ کی شرائط ہیں حرم کے حوالے سے وہ مدینہ پر بھی لاگو ہوتی ہیں، یہ حدیث میں ہمیں کلیئرٹی میں ملتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے حرم خالی ہو گئے تو یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری معاملہ تھا۔ مدینہ کی ویرانی یعنی کہ یہ ایک بڑا سائن تھا ہم لوگوں کے لیے نا، ہمیں ہلانے کے لیے کہ بھی معاملات اب کچھ بڑے ہیں، یہ کوئی عام معاملات نہیں ہیں۔ تو بہرحال مدینہ کی ویرانی اس میں دوسرا پوائنٹ ہے، اس میں تیسرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتی کہ تیسرا خون ریزیوں کا آغاز، بڑی خون ریزیوں کا آغاز، اس میں بھی آپ 3 سال کا گیپ ڈال لیں، جو ہم نے اپنے انالیسز دیے تھے۔ اللہ نوز بیسٹ، صرف اللہ کو ہی پتہ کیا ہو سکتا ہے، ہم صرف انالیسز دیتے ہیں، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، آف کورس ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ کبھی نہیں کہ ہم 100% صحیح ہیں، لیکن ہم جہاں وہ کھل کر بڑی وثوق سے بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جب حدیث کی ہمیں گارنٹی موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے انالیسز ہے اس میں تو ہم کبھی بھی وثوق سے بات نہیں کر سکتے، جس طرح امام مہدی کا آنا، جس طرح یہ بڑی نشانیاں کب آئیں گی کب نہیں آئیں گی، دجال کب آئے گا کب نہیں آئے گا، از امام مہدی کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے، یہ صرف انالیسز ہوتے ہیں، اور یہ اس میں تو ہم وثوق سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اس میں کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، اس میں ڈی کوڈنگ کر سکتے ہیں، وہ بھی احادیث ہے۔ جب تک ہم حدیث کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے تب بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی ہم حدیث سے ٹکرائیں گے یا قرآن سے ٹکرائیں گے تو وہ تو معاملات بہت خراب ہیں، وہ تو اپنی ہم خود ہی آخرت خراب کر رہے ہیں ایسے معاملات میں جا کے، کیونکہ نام نجومی ہے، نام کبھی ایسا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے یہ علم نجوم، اور یہ جو فیوچر کی پریڈکشنز، یہ وہ انٹل انلیس یہ قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انہی کے مطابقت میں اگر ہم اندازے لگائیں، کیونکہ اینڈ آف ٹائمز کی حدیث دینے کا ہمیں مقصد ہی یہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، قرآن میں بھی یہی غور و فکر کریں، حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں، علم ہونا اور وزڈم ہونا، یعنی کہ نالج اور وزڈم میں فرق ہے۔ حدیث میں کلیئرٹی میں اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو علم ہے یعنی کہ جو عالم ہے، ضروری نہیں ہے کہ عالم شخص وائز بھی ہو، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کلیئرٹی بتا دیا کہ علم دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ کسی وائز کے پاس پہنچے گا تو اس میں زیادہ اچھے طریقے سے غور و فکر کر سکتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وائز ہوں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، علم تو اللہ ہی علیم ہے، اور اللہ نے ہم سب کو بنایا، ہم سب کو اللہ نے علم دیا ہے، صرف یہ ہے کہ کون کتنا انٹرسٹ کس چیز میں لیتا ہے، اور کتنا اس میں محنت کرتا ہے، اور کتنی اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور کتنا وہ اخلاص رکھتا ہے، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو ہم اپنی اپنی کوشش کر سکتے ہیں، ان دی اینڈ کوشش کو ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں کوشش کر رہے آئے ہیں اور کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، ویڈیو میں کم بناتا ہوں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں ویڈیو بناؤں تو پھر میں ڈیٹیل سے ساری بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو چھوٹے چھوٹے پہلو جو باتیں کرتے ہوئے آ جاتے ہیں تو میں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ علم امانت ہے، اور علم جب انسان کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی تو وہ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اپنی اصلاح کے بعد وہ پھر آگے میسج دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس کو میں یوز کرتا ہوں، گائے بگائے اس کو میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ صدقہ جاری ہے میری آخرت کے لیے بھی، اب جو سننے والے ہیں وہ اس میں سے کچھ سمجھ لیں، کچھ اس میں کچھ غور و فکر کر کے مزید اس میں کچھ بہتری لا سکیں، وہ میرے لیے بھی نیکی کا باعث ہوگا، ان کے لیے بھی نیکی کا باعث ہوگا، اور آگے وہ اس کو پھیلائیں گے تو آگے یہ سلسلہ چلتا جائے گا، نیکیوں کا سلسلہ ہے۔ بہرحال ان اینی کیس کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، وہ یہ کہ تیسرا پوائنٹ اس حدیث کا، خون ریزیوں کا آغاز، خون ریزیوں کا آغاز یہ ہو گیا 2023 میں، بڑے وضاحت سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ گئیں، معاملہ سارے سمجھ میں آ گئے۔ 2023 کا اختتام بڑا ہی دردناک، بڑا ہی دل کو رلا دینے والا، چیر دینے والا، فلسطین والا معاملہ جو سارا ہوا ہمارا۔ لیکن ایک چیز سمجھ لیں آپ، یہ سلسلہ
چلتا آ رہا ہے. یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک دم ہوا ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور امت نے اس میں بڑی اس میں مجرمانہ ایک رول ادا کیا ہے، کردار ادا کیا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جب سے اسرائیل بنا اور اسرائیل بننے سے پہلے جو جنگ عظیم ہوئیں وہ بھی یہودیوں کا اس میں بڑی سازشیں تھیں. آٹومن امپائر جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو توڑنا مقصد تھا. اس کا توڑنا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ یہودی سلطنت عثمانیہ کو گرائے بغیر یہ فلسطین میں آگے زمینیں ہی نہیں خرید سکتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ ایک لا بنا دیا تھا، ایک ٹریٹی سائن کی تھی جس کو ٹریٹی آف عمر بھی کہا جاتا ہے عیسائیوں کے ساتھ. جب ہم نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا پہلی بار تو ہم نے یہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ کہ ہم عیسائیوں کی جو گرجے ہیں، جو ان کے چرچ ہیں، ان کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، عیسائیوں کو ہم پوری جو ہے فیسلٹی دیں گے، اور لیکن ہم یہودیوں کو یہاں پر جگہ نہیں دیں گے کسی صورت بھی. یہ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا ایک سائن ہوا تھا، ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر کے بعد پھر دوسری مسلمانوں کی سلطنت جو آتی رہی، اور اس میں پینڈ میں جو آخری سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ، وہ ان کے رستے کی رکاوٹ تھی یہودیوں کی. یہ اس لیے انہوں نے یہ ساری جنگ عظیم کی آڑ میں یہ سارے معاملات اپنے اچیو کیے. سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، پھر آل سعود کو ملا کے یہ سارا برطانیہ کو یوز کر کے یہ سارا کھیل کھیلا گیا. یہاں پر ساری بغاوتیں کروا کے عرب میں، اور سلطنت عثمانیہ کو وہاں سے بگا کے توڑا گیا. پھر چھوٹے چھوٹے ریاستیں قائم کر دی گئیں اور پھر اپنے مقاصد حاصل کیے گئے، اور ان ریاستوں کو رشوت کے طور پہ ان قبائل کو دے دیا گیا، اور وہ کبھی بھی ان کے آگے پھر کھڑے نہیں ہوئے. اور پھر وہاں پر اسرائیل کا قیام ہونا، فلسطین کا، فلسطینیوں کو وہاں سے مار بگانا، اور یہ سلسلہ چلتا گیا ظلم کا. اور اس کے بعد پھر ایران عراق کی جنگیں کروانا، شیعہ سنی فسادات کروانا، مسلمانوں میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو ان کا طریقہ واردات ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا. قرآن کی آیت واضح ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہو، اختلافات میں نہ پڑھو. اختلافات میں پڑھو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے. قرآن کی آیت. تو ہمارے اللہ نے ہمیں گائیڈنس دے دی ہوئی ہے قرآن میں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں گائیڈنس دے دی ہوئی ہے. ہمارے لیے گائیڈنس مکمل ہے قرآن اور حدیث میں، جس میں بڑا وضاحت سے بھی ہمارے لیے آتا ہے قرآن میں بے تحاشا جگہوں پر اطیع اللہ اطیع الرسول یہی حجت ہے، اور اس میں تمام گائیڈنس موجود ہے. لیکن ہم گائیڈنس لیتے نہیں ہیں یہاں سے. ہم انفارچونیٹلی ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا، پھر آپس میں لڑایا گیا. اگر ہم اپنی اس رسی کو پکڑ لیں گے اطیع اللہ اطیع الرسول کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو پھر ہم ان کے جو وار ہے یہ طاغوت کا، اس سے بچ جائیں گے. جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے ہیں، ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر ہم پہ رول کرتے ہیں، ہمیں رول کرتے ہیں، ہمیں بینڈ کرتے ہیں بہت سے معاملات میں، پھر ہم ان کے نیچے لگتے ہیں، پھر ان سے ہم فنڈنگ بھی لیتے ہیں، پھر سارے معاملات پھر یہ سارے معاملات اسی طرح ہی چلتے ہیں. اور اس طرح ہی ایران عراق کی جو جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد اس طرح رکا نہیں. یہ حرج ہے، اس کو حرج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپس کی تمہاری خون ریزی ہے، مسلمانوں کی آپس کی. اس حرج کی بھی یہ بھی قیامت کی نشانی پوری ہوئی. بہرحال یہ جو ظلم کا میں جو بات کر رہا تھا کہ ظلم کا سلسلہ رکا نہیں. ایک تو مسلمان آپس میں بھی لڑنا شروع ہو گیا اور لڑوایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ بوسنیا میں جو ہوتا ہے، بوسنیا میں انہوں نے ہمیں چیک کر لیا کہ ہم جو ہے وہن کا شکار ہو چکی ہے امت، اور وہن کا شکار کروایا گیا، کیونکہ ہم میں انہوں نے جو ایکتا تھی، جو اتحاد تھا مسلم امت کا، وہ توڑ دیا تھا، اور ہم کمزور ہو گئے تھے، ہم ڈیوائیڈ ہو گئے تھے فرقوں میں. اور پھر انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹیسٹ رن سے یہ سارے چیک کیے کہ بھی یہ امت تو اب آگے نہیں آنے والی، یہ تو اب جو ہے وہن کا شکار ہو چکی ہے، یہ اب آگے نہیں آنے والی، اور یہ بس اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے خطے میں، اپنے اپنے ملک میں اسی سروائیول میں ہی ہے. اور جو ہمارا اتحاد امت کا جو کانسیپٹ تھا کہ ہم ایک نیشن ہے، یعنی کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، ٹھیک ہے، ہم ساؤتھ سے لے کے نارتھ، پوری دنیا میں ہم ایک نیشن ہے، مسلمان جہاں بھی ہیں ایک جسم کی مانند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. لیکن ہم جب ڈیوائیڈ کر دیا گیا تو یہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا.
جب جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا پھر اس میں ظاہری بات ہے اسٹرینتھ تو نہیں رہی، پھر تو وہ تو ڈیڈ باڈی ہو گئی ایک. بہرحال یہ ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا، ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، اور پھر ہم پر انہوں نے اپنے اپنے جو ہے ایجنڈاز وہ مسلط کیے، اور پھر جو رولرز تھے ان کو اس طرح ہی پھر یوز کیا گیا. تو بہرحال یہ ظلم کا سلسلہ فلسطینیوں پہ چلتا رہا. اسی ظلم کے پھر آگے حرج بھی شروع ہو گیا، اور پھر فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ظلم بڑھتا گیا، کشمیر دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، یہ سوڈان دیکھ لیں، صومالیہ، لیبنان، لیبیا، یہ سارے ممالک، عراق، افغانستان، ان سب ممالک پہ ظلم کیا گیا. اور پھر ایران پہ سینکشنز لگانا، اور پھر سارے معاملات، اور یہ ایجپٹ پہ یہ حکومت گرا جو مورسی آیا تھا اس نے ان کو آنکھیں دکھائیں، اس کو رستے سے ہٹا دیا گیا. دیکھیں انسان کا جو ایک انڈیویجول جو ذاتی کردار ہوتا ہے، ہم دور فتن میں ہیں، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. اب لوگ کہیں گے جی مورسی وہ کون سا عجیب خلیفہ تھا یا ایسی کوئی بات تھی، ایسی بات نہیں ہے، خلیفہ نہیں تھا وہ، لیکن وہ ایک مسلمانوں کا درد رکھنے والا، فلسطینیوں کا درد رکھنے والا شخص تھا. اسی حوالے سے وہ آواز اٹھاتا تھا. دیکھیں دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھنا بڑا ضروری ہے. دشمن جہاں پر اٹیک کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہاں سے اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جس کو وہ اٹیک کر رہا ہے وہ 100% جو ہے نا وہ فرشتہ ہے. فرشتہ تو کوئی نہیں. اس دور فتن میں ہم رہ رہے ہیں، ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، ہر انسان خطا کار ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا جو ہے، اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا، وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے. لیکن ان میں سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو رجوع کا دروازہ تو کھلا ہے جب تک یہ بڑی نشانیاں نہیں آ جاتی. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی انڈیویجول زندگی پہ انگلی اٹھانے والے؟ ہو سکتا ہے اسے توبہ کر چکا ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا انسان ہو اندر سے، باہر سے شاید آپ کو اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، کچھ چیزوں میں اختلاف کرتے ہو، لیکن اس کو جج کرنا ہمارا کام نہیں. ہم تو جج تھوڑی ہیں. ہم نے قبر میں کوئی اپنا جواب دینا ہے، دوسرے لوگوں کا دینا ہے. تو اس لیے ہمیں اجتماعی معاملات دیکھنے چاہیے. ہم لوگ اجتماعی معاملات دیکھنے کی بجائے ہم اتنے تنگ نظر ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں ہم پہلے فالٹ ڈھونڈتے ہیں دوسرے بندے میں، کہ یہ دوسرا بندہ، اس کی یہ چیز ٹھیک نہیں، اس کی اس کے یہ بال ٹھیک نہیں ہے، اس کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے لباس ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ٹھیک نہیں ہے. ہم ہمیشہ نیگیٹو ہو کے سوچتے ہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں ہمیں فوکس اس طرف کرنا ہے. ایز اے امت ہم اتنی نیچے کیوں آ گئے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اپنے کنوؤں کے مینڈک بن چکے ہوئے ہیں. اجتماعی سوچ ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو تو ایک جسم کی مانند کا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اپنے بھائی میں اتنا نیگیٹو ہو کے اس طرح کرنا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر اب میں بہرحال پھر کہیں اور نکل جاؤں گا. معاملات بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس چیزوں میں تکلیف دیتے ہیں لوگوں کی جو منفی رویہ ہے، جو ان کی سوچ ہے، ان کی جو محدود، ان کی جو تنگ نظری ہے، یہ تکلیف دیتی ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیوں اتنے تنگ نظر اور تنگ دل ہو چکے ہوئے ہیں. وسعت ہی نہیں پیدا کرتے ہیں، نہ اپنی سوچ میں، نہ اپنے دلوں میں، نہ اپنی نظروں میں. I don't know کہ کیوں اتنے ہم زوال کا شکار ہیں. یہ ٹریننگ نہیں ہے، ہمیں ٹریننگ ہی نہیں دی گئی. ہمیں بس کنویں کا مینڈک بنا دیا گیا بس، کہ بھی تم جس کنویں کے ہو وہی کنواں جو ہے جنتی کنواں ہے، دوسرا کنواں وہ جہنمی کنواں ہے. تو ہم نے آخرت کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیے. ہم نے فتووں والی اینکیں لگا کے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ ایز اے نیشن، ہم اکٹھے اتحاد امت کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہمیں دوسرا فرقہ جہنمی نظر آتا ہے اور ہمیں اپنا ہی فرقہ جنتی نظر آتا ہے. تو ہم کبھی سوچا ہے کہ دوسرا بھی پھر ایسی سوچ رہا ہے، وہ آپ کو جہنمی سمجھتا ہے. تو یہ تو بڑا نقصان ہے. قرآن نے تو یہ اس چیز سے سخت منع فرمایا ہے. قرآن میں آیات ہیں جگہ جگہ کہ بھی یہ تم فرقہ واریت میں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دیں گے آخرت میں. یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. قرآن نے جس چیز سے منع کر دیا ہم اسی چیز میں گھستے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کہاں سے ہم اپنا دین لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، کن تنگ نظر لوگوں سے دین لے رہے ہیں. ہمیں بجائے محبت سکھانے کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے کہ آج جو امت کو جس چیز کی ضرورت ہے، ظالم کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، تو امت کو پہلے اکٹھا کریں گے تو ہم کچھ آگے کر سکیں گے. لیکن ہم تو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول والا کیس ہے. بہرحال بات آ رہی تھی مورسی کے ساتھ، انہوں نے اس کو رستے سے ہٹایا.
شاہ فیصل کو رستے سے ہٹایا. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں. یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کوئی شخص ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، تو اس کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں. اب اس شخص میں ذاتی مسائل ہوں گے، لیکن جہاں وہ اجتماعی سوچ کی بات کر رہا ہے، وہ اجتماعی سوچ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. اجتماعی سوچ نہ کہیں اس امت میں پیدا ہو جائے، اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے صدیوں کی محنت کی ہوئی ہے ہم لوگوں کے اوپر. صرف یہ یہودیوں نے نہیں، میں زائنسٹ کی بات کر رہا ہوں، میں شیطان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شیاطین نے، طاغوت نے صدیوں کی محنت کی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ان کے اندر اجتماعی سوچ نہ پیدا ہو جائے. ان کو یہ تنگ نظر رکھو. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم تنگ نظر ہیں. ہم ہم کم فہمی، یہ تنگ نظری اور یہ اسی چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. جب تنگ نظر ہو جاتا ہے تو دین تو تنگ نظر کو کیسے سمجھ آئے گا کہ دین کی جو وسعتیں ہیں وہ تنگ نظر کو کیسے سمجھ آئیں گی. یہ تو بڑا معاملہ خراب. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب لوگ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں. اس دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کلیئرٹی میں کہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو ڈسپشن ہے. یہ تو صرف ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان کا ہے جس میں ہم ہیں، اور ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہی ہمارا المیہ ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اور دجال ہم پر آ کر کیوں رول کرے گا؟ کیونکہ ہم سب کا فوکس ہی دنیا ہے. ہماری ہر چیز دنیا ہے. ہمارے سارے گولز وہ دنیا کے لیے کہ یہ چیز میری اچیو ہو جائے، یہ چیز اچیو ہو جائے، وہ سب دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. ہم کبھی اٹھتے ہیں روز صبح اٹھ کر ہم کبھی یہ سوچا ہے کہ یار میں آج کوئی ایسا کام کروں، کوئی اللہ کے لیے کوئی خاص کام کروں کہ اللہ کو خوش کر دوں، یا اللہ کو راضی کر دوں، یا کوئی ایسا کام کر دوں جو اللہ کو پسند آ جائے. تو ہم کبھی ایسا سوچتے نہیں. نہ کبھی ہم رات کو سوتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آج میں نے کیا کام کیا جو اللہ کو پسند آیا ہوگا. وہ 3 لوگوں کا غار کا واقعہ ہے نا، کہ 3 لوگوں کو جب غار میں بند کر دیا گیا وہ پتھر سے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے جو اپنے عمل پیش کیے، وہ حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ بڑا میسج ہے اس کے اندر. وہ عمل انہوں نے کیا آگے پیش کیے؟ وہ عمل انہوں نے یہی پیش کیے جو دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ تھے، جو ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ معاملات تھے، ان کو پیش کیا. انہوں نے اپنی عبادت نہیں پیش کی کہ اللہ میں سجدوں میں رہتا ہوں یا میں روزے رکھتا ہوں، کیونکہ عبادات تو پہلی امتیں بھی کرتی تھیں، روزے تو پہلی امتیں بھی رکھتے تھے. تو یہ کبھی انہوں نے وہ انڈیویجول عبادات کو نہیں انہوں نے اللہ کے آگے پیش کیا. ان تینوں میں جو ایک چیز مشترک تھی نا، وہ یہ تھی کہ ایک تو خالص اللہ کے لیے وہ کام کیا گیا تھا. یہ چیز مشترک تھی. وہ چیز انہوں نے پیش کی. اور کیا پیش کیا؟ دنیاوی معاملات. اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک نے سلوک پیش کیا، ایک نے اپنے آپ کو زنا سے بچنے والا معاملہ پیش کیا، اور ایک نے آگے وہ پیش کیا کہ اس کو لالچ ہی نہیں تھی دنیا کی. اس نے جو اس کے پاس امانت تھی، اس نے امانت کو بڑھا چڑھا کے واپس کیا. اس کو لالچ ہی نہیں تھی اس پیسے کی. تو انہوں نے جو معاملات جو اللہ کے آگے جو عمل پیش کیے، وہ ان عملوں کو دیکھو کہ اس میں انڈیویجول عبادات نہیں تھی، اس میں اور چیزیں تھیں. تو ہم اس طرف تو ہم سوچ ہی نہیں لاتے. اپنی ہماری روزمرہ کی زندگی کی طرح. بہرحال یہ المیہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے. اگر آج ہم ایک امت ہوتے تو ہم کبھی ظلم نہ ہونے دیتے اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر. کہیں پر بھی ظلم نہ ہونے دیتے، نہ ہم آپس میں لڑتے، نہ یہ حرج ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ تو ہونا ہی ہونا تھا. بات یہ نہیں کہ ہونا ہی ہونا تھا. وہ ہونا ہمارے برے عملوں کی وجہ سے تھا، ہمارا دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تھا. اگر تو ایسی بات ہے تو پھر تو فحاشی عام ہو جائے گی. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کلیئرٹی میں. تو کیا ہم فحاشی کا حصہ بن جائیں، اس کو ہونے دیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ہمیں بچنا ہے، خود تو بچنا ہے نا اسپیشلی، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. وہ تو لازم ہے نا. تو کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی ہے لوگوں کو. لوگ تو بس اپنے چھوٹے چھوٹے کنووں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اجتماعی سوچ کی کہیں بات ہی نہیں ہے. بہرحال اینی کیس، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ اگین، بہت ادھر ادھر نکل جاتا ہوں میں، I'm really sorry. اس میں یہ ہے کہ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ فتنوں کا جو خون ریزیوں کا ظہور ہوگا، خون ریزیوں کا جو خروج ہوگا، وہ تیسرا پوائنٹ تھا، اور وہ ہمارے سامنے ہو گیا. اور اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ جو قسطنطنیہ کی جو فتح والا معاملہ ہے، اور اس کو ہم نے ڈیکوڈ کیا تھا قسطنطنیہ کے فتح والا معاملے سے ریلیٹڈ. ہم نے کہا تھا جو سونے کا پہاڑ ہے، میرے انالیسس اللہ نوز بیسٹ، کہ یہ جو خون ریزیوں کا آغاز تو ہو گیا ہے. یہ ان جنگوں کا جو کہ آرمگیڈن سے پہلے ہے. آرمگیڈن وہ چوتھا پوائنٹ ہے اس کا، قسطنطنیہ کی فتح. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے ان جنگوں کی وجہ سے، اور ان کے درمیان میں ازدحام آدی کا، میرے اکارڈنگ ٹو مائی انالیسز،
وہ ظہور ہے، یہ خون ریزیوں کے آغاز سے لے کے قسطنطنیہ کے درمیان میں، کیونکہ قسطنطنیہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حضرت امام مہدی ہی اس کو جو ہے فتح کریں گے، اس کو قبضہ اس پہ کریں گے قسطنطنیہ کے اوپر. کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں ترکی میں جو معاملات ہیں، ترکی میں کوئی شریعت تو ہے، کوئی نہیں، نہ شریعت تو خیر اصل کہیں بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر آلموسٹ یورپ والا معاملہ ہے، یورپین آلموسٹ کلچر ہے سارے کا سارا. تو اور وہ ان کی ٹریڈ ہے $10 بلین کی، ان کے سالانہ ٹریڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، جو آپ دیکھ لیں سارے معاملات چل رہے ہیں. تو بہرحال قبضہ ہوگا قسطنطنیہ پر خلافت کا. تو یہ تھا معاملہ، اور ہو سکتا ہے وقتی طور پر یہ جو رومی ہے اس کو جب سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا خزانہ نکلے گا، تو اس حصے پہ وہ قابض ہو چکے ہوں اور اس کو بھی چھڑایا بھی جائے، یہ بھی پاسبلٹی ہے. بہرحال میرے انالیسز یہ ہیں کہ اس پہ حضرت امام مہدی کی خلافت کا جو اس پہ جو حکم قائم ہوگا اس خطے پہ، اس کو قسطنطنیہ کی اصل فتح کا میرا حساب سے وہ ہے. بہرحال نینی کیس وہ چوتھا پوائنٹ ہے، اور پانچواں پوائنٹ پھر دجال، اس کا ظہور. اور ہم انہی جو ہے اسی فیز کے اندر ہم آ چکے ہوئے ہیں، اور اس پوائنٹ 3 پہ ہم کھڑے ہیں چکے ہیں، اور آگے معاملات بڑے تیز ہونے والے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ویڈیو تھی، ایک کوشش تھی، کچھ میسج، کچھ سوچ، کچھ باتیں کرنے کے لیے. تو باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں، ہماری کوششوں میں اخلاص پیدا کرے، اور اپنے لیے خاص ہمیں کوشش کرنے والا بنائے. انڈیویجول عبادات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے کرنے کا والا بنائے، اور جو اجتماعی جو کوششیں کرتے ہیں ہم دین کی خدمت کرنے کے لیے، یا کسی بھی لحاظ سے کچھ بھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، اس کا جو اصل جو فوکس ہو یہی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. کیونکہ جب تک عملوں میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. ہمیں حدیث میں کلیئرٹی میں چیز مل جاتی ہے. مجھے اجازت دیں، کوئی چیز شاید کمی رہ گئی ہو، میں نے سوچا ہو کہ بات کرنے کی شاید میں نہ کر سکا ہوں، تو میں اپنے ٹیکسٹ میسیجز میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کر دوں گا. آئی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ ویڈیو کب میں بنا پاؤں گا. بہرحال یہ کوشش تھی کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں، یہ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس یہی آپ سے ریکویسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.